معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لا خلابہ اسلامک نالج۔ معزز ناظرین، لا خلابہ اسلامک نالج چینل پر آپ کے خواب اور اس کی تعبیر اور جادو، آسیب اور نظر بد کے تمام روحانی علاج اور تمام اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے تو دیر نہ کریں، ابھی سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل لا خلابہ اسلامک نالج۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں لا خلابہ اسلامک نالج، اور میرے آج کا موضوع سخن حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے جو کہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی تھیں۔ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تب قریش کے دو سردار عقبہ بن محیط اور نصر بن حارث یہودی عالموں سے مدد طلب کرنے کی غرض سے مدینہ پہنچے۔ علماء یہود نے چیلنج کے طور پر 3 سوالات تجویز کیے اور کہا کہ ایک امی کے لیے ان 3 سوالات کے جواب دینا ناممکن ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالات کے جواب دے دیں تو پھر ان کا دعویٰ درست ہے اور تم لوگوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ پھر قریش مکہ کی طرف سے وہ 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جو کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کیجئے۔ اس سوالات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کہف نازل ہوئی جو آپ نے کفار کے سامنے بیان کی۔ اے پیغمبر، یہ تم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں، اور آپ کہہ دو میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر کلام الہی میں سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں سے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں، تو چاہے انہیں عذاب میں ڈال، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، وہ بدعمالوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور مشرق کی طرف نکلا یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم میں نکلا یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، مگر تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کروں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا لوہے کی اینٹیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام ساز و سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو، اور پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی اور نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ جو کچھ ہوا میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔
جو کہ ٹلنے والی نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے 98 تک حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے تفصیلی جوابات کے باوجود قریش مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور ذوالقرنین کے احوال کو ایک افسانوی داستان قرار دے کر اپنے دعوے سے مکر گئے۔ لیکن یہ بات قرآن پاک فرما رہا تھا کہ یہ 100% حقیقت تھی، مگر تاریخ کے نقطہ نظر سے ثابت کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ ذوالقرنین کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کب تھے؟ یہ وہ سوالات تھے جو گزشتہ زمانوں میں جن پر بے انتہا بحث ہوئی۔ ابتدائی اتوار میں سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا گیا کیونکہ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب میں قائم تھی، لیکن سکندر ایک بت پرست اور جابر حکمران تھا، جبکہ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ وقت گزرتا گیا جبکہ یہ پہلی اپنی جگہ قائم رہی، ایک بادشاہ جس کی سلطنت کے آگے سکندر چنگیز خان کی سلطنت بھی ہیچ تھی، اپنی شان و شوکت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں گم تھا۔ یہاں تک کہ جدید دور کے علماء پر یہ راز افشاں ہوا کہ ذوالقرنین دراصل ایک نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے جو کہ قرآن پاک نے یہودیوں کے جواب میں انہیں دیا۔ یہودیوں کے نزدیک اسے ایک نجات دہندہ اور مسیح کی حیثیت حاصل ہے، چونکہ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بیبلون یعنی بابل کے تسلط سے چھٹکارا دلایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قید کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں ایک 2 سنگوں والا مینڈھا تھا، یہودیوں کے نجات دہندہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا۔ جب سے یہودی اس بادشاہ کو یہی لقب دیتے آئے ہیں، یہ بادشاہ تھا ایران کا۔ سائرس اعظم جو کہ سکندر سے کئی 100 سال پہلے ہی تمام دنیا کی تاجداری کا سہرا اپنے سر سجا چکا تھا۔ تو ناظرین، اس کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں 2 بڑی قوتیں ایشیا پر حکمران تھیں، ایک تھی میڈیا کی ریاست جبکہ دوسری بابل یعنی بیبلون تھیں۔ اسی دور میں بابل پر ایک نہایت زبردست اور ظالم بادشاہ تھا۔ کہ نصر یعنی بخت نصر برسر اقدار آیا جس نے تمام دنیا کو اپنا مطیع اور تابعدار کر لیا۔ اب اس کی نظریں یہودیوں کے علاقے شام و فلسطین پر پڑیں، جہاں اس زمانے میں یہودی ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھے اور بڑے ظالم تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ اس وقت کے پاک نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر بخت نصر ایک عذاب کی طرح ان کے سروں پر نازل ہوا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیبلون لے گیا۔ انہیں دنوں ایران کی ایک چھوٹی سی ریاست انشان پر کمبوجیا نامی ایک رئیس حکومت کرتا تھا۔ اسے جنگ و جدل کا کوئی شوق نہ تھا، صرف اپنے آرام اور دولت کی پرواہ تھی۔ اس کی ساری زندگی اپنے ماتحت قبیلوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے سلجھانے میں گزر گئی۔ لیکن اس رئیس کا بیٹا سائرس نامی بھی تھا جو اپنے باپ کے برعکس نہایت بہادر اور جنگجو تھا۔ چند حریف قبیلوں نے اسے لڑکپن میں ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سائرس اپنی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے بچ نکلا، یہاں تک کہ ایک دن اپنی ریاست انشان کا حاکم بنا۔ اس نے اپنے باپ کے جمع کیے خزانے کو بے طریق عوام کی فلاح کے لیے خرچ کیے اور تعمیرات کروائیں اور عدل کا نظام قائم کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فارس کے تمام قبیلے فرما بردار ہوئے۔ میڈیا کے بادشاہ استیاغیس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انشان پر فوج کشی کی۔ استیاغیس ایک نااہل اور جابر حکمران تھا۔ میڈیا کی فوج کو سائرس نے اپنے لیے ایک قید نظر آیا اور وہ سائرس کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح میڈیا اور فارس کی
تمام ریاستوں نے اس سے اپنا وید شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ میڈیا کے پڑوس میں ان دنوں ترکی کے مقام پر لیڈیا نامی ایک ریاست قائم تھی، جس نے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کی خاطر میڈیا پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ سردیاں آن پہنچیں اور دونوں افواج نے واپسی کی راہ لی۔ سائرس ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے خیال آیا کہ اگلی گرمیوں تک تو گریڈیس مصر اور یونان اور نہ جانے کہاں سے مدد طلب کرے گا۔ چنانچہ وہ سخت ترین طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گریڈیس کے سر پر جا پہنچا، جبکہ دوسری طرف گریڈیس نے سردیوں میں امن کے پیش نظر تمام فوج کو برخاست کر دیا تھا۔ سائرس نے معمولی سی جنگ کے بعد لیڈیا کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے وہ مغرب کی سمت میں مزید آگے گیا، جہاں سے اسے سورج بحر ایجین میں مغروب ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ قرآن پاک کی اس آیات سے ملتے جلتے یہاں ہیروڈر سمیت کئی مغربی مورخین نے قلم بند کیے۔ اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے سیاہ دلدل جھیل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد سائرس مشرق میں ایک مہم پر روانہ ہوا، جہاں وحشی صحرا نشین قبائل نے شورشیں برپا کر رکھی تھیں۔ بعض تاریخی حوالوں سے یہ تشریح ملتی ہے کہ یہ قبائل مکران میں آباد تھے۔ یہاں سے سائرس مزید مشرق میں گیا، حتیٰ کہ انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ اس دوران بابل میں بخت نصر مر چکا تھا اور اس کا نااہل اور عیاش بیٹا بال شازار بادشاہ بن چکا تھا، جو سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے خبر اور شراب و شباب میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن اس طرح رقص و سرور کی محفل جاری تھی، اس کی نیم برہنہ محبوبہ اس کی آغوش میں تھی کہ اچانک اس کی محبوبہ نے شراب سے بھرے پیمانے کو پھینک دیا اور ہیکل سلیمانی سے لائے گئے مقدس برتنوں میں شراب پینے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ زار جو خود بھی نشے میں ڈوبا تھا، اس نے فوراً وہ برتن منگوائے اور سرے محفل ان برتنوں میں شراب پی جانے لگی کہ اچانک ایک پرسرار ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے شاہی محل کی دیوار پر ایک عبارت لکھ دی۔ بادشاہ، اس کی محبوبہ اور تمام درباریوں پر یکدم ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ عبارت تھی: منے منے تکیل و فرسین۔ اس عبارت کا مطلب سمجھنے کی خاطر سلطنت کے گوشوں سے عاملوں کو بلایا گیا، مگر کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا۔ آخر میں بادشاہ زار کی ماں کے کہنے پر حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ آپ نے اس کا مطلب یوں فرمایا کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب لیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ تیری مملکت تقسیم ہوئی اور فارسیوں کو دی گئی۔ اس واقعے کے بعد بابل کے عوام، جو پہلے ہی بادشاہ زار کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، انہوں نے سائرس سے مدد کی درخواست کی، یہاں تک کہ بابل کے کئی فوجی عہدیدار تک سائرس سے آن ملے۔ اس کے باوجود بابل کو فتح کرنا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس وقت کی دنیا میں بابل سے بھی زیادہ ناقابل تسخیر مقام کوئی نہ تھا۔ اس کی فاصلیں اتنی مضبوط اور تہ در تہ تھیں کہ کوئی فاتحہ اس پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن سائرس نے بڑی ہی اعلیٰ حکمت عملی اختیار کی۔ نہر کھود کر دریائے فراق کا رخ موڑ دیا اور جہاں سے دریائے فراق اس شہر میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے اپنی فوج اس شہر میں داخل کر دی۔ بابلی فوج فصیلوں اور برجوں پر ابھی تک پہرا دے رہی تھی اور اندر شہری حکومت بدل چکی تھی۔ ایسا بادشاہ تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جس کی فتح پر کشتوں خون کی ندیاں بہانے کی بجائے خوشیاں منائی گئیں۔ بابل پر قبضے کے بعد سائرس نے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں وسائل فراہم کیے کہ وہ جا کر اپنے شہروں کو دوبارہ آباد کر سکیں۔ تبھی سے یہودی سائرس کے احسان مند ہیں اور اسے اپنا جادو ہندہ تسلیم کرتے ہیں۔
بابل کی فتح کے بعد سیرس اعظم اپنی آخری اور سب سے خطرناک مہم پر روانہ ہوا، جہاں ان کا سامنا یاجوج اور ماجوج نامی ایک وحشی قوم سے ہوا۔ یاجوج ماجوج شمال میں آباد ایک ایسی قوم تھی کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر آبادی پر حملہ آور ہوتی۔ چنانچہ سیرس اعظم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار قائم کر دی۔ دوستو، یاجوج ماجوج نامی یہ قوم اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن پاک نے ان کی نشاندہی فرما دی ہے۔ یاجوج ماجوج کے موضوع پر پھر انشاءاللہ ہم تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ وہ قوم تھی جس سے لڑنے کی طاقت نہ تو اس وقت ذوالقرنین یعنی سیرس اعظم کے پاس تھی، نہ ان کے اگلے خروج کے وقت کسی اور قوم میں ہوگی۔ اس لیے سیرس اعظم نے انہیں ایک دیوار کی مدد سے روک دیا۔ اسی دیوار کی تعمیر کے دوران وحشی قبائل سے ایک جنگ میں سیرس اعظم شہید ہو گئے، جبکہ علماء کرام اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سیرس اعظم ایران کے قدیم دین پر نہیں بلکہ ایک اللہ پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ سیرس اعظم کے ذوالقرنین ہونے کی سائنسی تحقیق 1838 میں ان کا سنگی مجسمہ دریافت ہونے کے بعد ان کی پہچان ہو گئی کہ جس میں ان کے سر پر دو سنگوں والے ٹوپی نما دیکھی جا سکتی ہے۔ سکندر اعظم جیسے فاتح ان کے مقبرے پر آ کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اب صدیوں سے گمشدہ اس بادشاہ کا مقبرہ ایران میں پارسا گرد کے مقام پر دریافت ہو چکا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت ذوالقرنین کا واقعہ جو کہ ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔